فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ یاد رکھو کامیابی اصل یہ ہے اگر تم جہنم سے بچا دیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کامیاب ہو گئے۔ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی زندگی یہ تو صرف دھوکہ ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان آیات بینات میں یہ فرما رہے ہیں کہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے آنا میرے پاس، ایمان کے ساتھ۔ خاتمہ ایمان انسان کا جتنا اہم ہے شاید ہی کسی اور عمل کے لیے اتنا انسانوں کو کہا گیا۔ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی زوجہ محترمہ، میں جتنی احادیث ابھی ذکر کروں گا یہ احادیث صحیحہ ستہ میں موجود ہے، ہر حدیث کے ساتھ حوالہ دوں گا تو وقت زیادہ لگے گا۔ احادیث صحیحہ ستہ میں سے میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ رہا ہوں۔ سرکار نے حضرت عائشہ پوچھنے لگی، یا رسول اللہ میرا ایک کزن تھا، اسلام سے قبل نیک اعمال کرتا تھا، فار ایگزامپل لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، یتیم بچوں کی پرورش کرتا تھا، غلاموں کو آزاد کرتا تھا، بھائی چارہ قائم کرتا تھا، اچھے اخلاق کا مالک تھا، یا رسول اللہ اسلام کے بغیر چلا گیا، بتائیں اس کو اس کے اعمال کا اجر ملے گا؟ اعمال اچھے ہیں، سرکار بتائیں اجر ملے گا؟ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، عائشہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایسا ہے یہ پڑھے گا تو نجات ہوگی، اس کے بغیر کسی کی کوئی نجات نہیں۔ اس دنیا سے اگر جانا ہے تو ایمان کے ساتھ جاؤ گے تو کامیابی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو بندہ اپنے خاتمہ ایمان کی فکر نہیں کرتا، اس کے بارے میں اس کو ٹینشن نہیں، پریشانی نہیں، یاد رکھ لو بزرگان دین فرماتے ہیں اندیشہ ہے ایسا بندہ کفر کے ساتھ مرے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس بندے کو دیکھا ہے، ظاہری زندگی دیکھی ہے، بس جنازہ پڑھ دیا ختم دلا دیا تو یہ وہ بندہ مسلمان ہے؟ نہیں۔ میں نے جمعہ کے موقع پر بھی حدیث مبارکہ سنائی دی، حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول، آپ فرمایا کرتے تھے جو بندہ شراب پیتا ہے اس کو قبر میں دفن کرو، مجھے اس کی قبر پر بٹھاؤ، بعد میں مٹی اٹھاؤ اس کی، اگر اس کا چہرہ قبلے سے نہ پھرے تو عبداللہ بن مسعود کو قتل کر دینا۔ کیوں؟ ہم نے تو ظاہراً جنازہ پڑھا، قبر میں رکھا، روح قبلہ رو کر دیا اس کا چہرہ، کیوں ہوا ایسا؟ اس کے اعمال ٹھیک نہیں تھے، اپنی عاقبت کے لیے پریشان نہیں تھا، اپنے خاتمے کے لیے پریشان نہیں تھا۔ آج ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا؟ اپنے خاتمہ ایمان کے لیے کیا کیا؟ سوچئے ان محافل کا مقصد ہمارے بزرگان دین نے بتایا کیا بنایا تھا؟ یہ جو اصحال ثواب کی میں پہلا اس کا مقصد یہ تھا جانے والے کے لیے دعا کی جائے، اور دوسرا اس کا مقصد یہ تھا یار وہ چلا گیا اب ہماری باری ہے، کوئی آئے کھڑا ہو کر ہمیں بتائے یار جس طرح وہ چلا گیا ہے نا ہم بھی جانے والے، ہمیں واضح و نصیحت کرے۔ اور رومی اثر ہمارے شہر کی بہت بڑی شخصیت حکیم عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ، کون نہیں جانتا ان کو؟ آپ ایک جنازہ پڑھانے کے لیے گئے، سامنے میت پڑی تھی تو بندے وضو کر رہے تو کسی نے کہا جی حضور اتنی دیر کو واضح و نصیحت کر دیں، حکیم صاحب کا جملہ سنیے گا، آپ فرمانے لگے سب سے بڑی نصیحت یہ چارپائی پر پڑی ہے، جس نے اس چیز سے نصیحت نہیں لینی، اس سے کسی نے سبق نہیں لینا تو میرے لفظوں سے اس نے کوئی سبق نہیں لینا۔ وہ جانے والا چلا گیا، یہ یاد رکھو آج اس چارپائی پر وہ ہے، کل ہم ہونے والے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ساری رات روتے رہے، ساری رات روتے رہے، روتے رہے، صبح اٹھے تو کسی مرید نے شاگرد نے کہا حضور اتنے گناہ تو ہے نہیں جتنا روتے ہیں، کیوں اتنا پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ غفور و رحیم ہے، معاف کر دے گا، کون سے ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ آپ روتے رہتے ہیں کہ اللہ بخشے گا نہیں؟ سفیان ثوری کا جملہ سنیے گا، آپ فرمانے لگے تنکا اٹھایا پکڑ کر کہا مجھے اپنے گناہوں کی اتنی بھی فکر نہیں جتنی اس تنکے کی ہے، میرے گناہوں کی اللہ کے بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں، یہ تنکے سے بھی حیثیت کم ہے اللہ کی بارگاہ میں، گناہوں کی وجہ سے نہیں روتا۔ اچھا گناہوں کی وجہ سے نہیں روتے تو ساری رات بھی روتے کیوں رہے؟ کہا اس لیے روتا ہوں پتہ نہیں خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ کفر پر ہوگا، اس بات سے روتا ہوں یا اللہ خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو پھر نجات ہے،
پھر اللہ فضل بھی فرمائے گا، پھر مصطفیٰ کی شفاعت بھی ملے گی، پھر اہل بیت کی محبت کام بھی دے گی، پھر صحابہ کی محبت کام دے گی، لیکن اول چیز ہے ایمان، ایمان، ایمان۔ وَقَدِمْنَا 19واں پارہ سورۃ فرقان، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ قیامت کے دن لوگ پہاڑوں جتنے اعمال لے کر آئیں گے۔ پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے، پہاڑوں کے جتنے اعمال ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، ہباء منصورا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد نہ فَجَعَلْنَاهُ، ہم ان کو بنا دیں گے کیا؟ ہباء منصورا۔ ہباء منصورا کیا چیز ہے؟ فرمایا جب آپ نے کبھی روئی دیکھی ہے، روئی جب وہ پنجتی ہے نا مشین میں، وہ کس طرح سے اڑتی ہے؟ وہ جو چھوٹے چھوٹے تن کے اڑتے ہیں نا، ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ روئی کے جو اڑ رہے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے ذرے، ان کو ہباء منصورا کہتے ہیں۔ اور دوسری اس کی مفسرین نے اس کا معنی بیان کیا، فرماتے ہیں کبھی دیکھا ہے چھوٹا سا سوراخ ہو، اس سے سورج کی روشنی آتی ہے، اس میں وہ چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں نا، ان کو ہباء منصورا کہتے ہیں۔ اب سوچئے پہاڑوں جتنے اعمال، اور اللہ ان کو کیا بنا دے گا؟ ہباء منصورا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تھا۔ میرا بھائی ایمان کے لیے پریشان ہو، ایمان کے لیے فکر مند ہو، اور آج ہم جس بندے کے لیے یہاں پر جمع ہے نا، اس کے ایمان کی گواہی مصطفیٰ نے دی ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو یہ محمد رسول اللہ تمہیں قاعدہ کلیہ دے رہے ہیں، جو بندہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتا ہے، جہاں پر بھی گواہی دینی پڑے دے دینا، وہ بندہ ایمان والا ہے، وہ بندہ مسلمان ہے۔ اور قرآن کی واضح آیت ہے انما یعمر مساجد اللہ، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں کون لوگ؟ فرمایا من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وبالیوم الاخر، قیامت پر ایمان لاتے ہیں، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یعنی مسجد کی تعمیر، مسجد کے ساتھ تعلق، مساجد کو آباد کرنا، یہ ایسا کام ہے محبوب نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس کام میں لگا رہے نا، اگر کوئی تم سے پوچھ لے وہ بندہ کیسا ہے، فرمایا ایمان کی گواہی دے دینا۔ کیوں؟ اللہ نے یہ ارشاد، نبی علیہ السلام نے پھر بطور دلیل اور بطور حجت اس آیت کو بیان کیا۔ جیسے میں نے پڑھی نا، ایسے نبی علیہ السلام نے بھی صحابہ کو بتایا، صحابہ دیکھو نا، اللہ نے نہیں قرآن میں ارشاد فرمایا کہ مسجدوں کو تعمیر وہی کریں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو مسجد کے ساتھ تعلق، ربط، اور یہ تو الحمدللہ ملک سرور صاحب وہ تو ایک صدارت کے عہدے پر تھے، یوں تو میں بھی خادم، سارے خادم ہوتے ہیں مسجد کے، لیکن جو ہم نے بنائے عہدے ان میں سے وہ صدارت کے منصب پر تھے۔ مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا کہ یار مسجد کی تعمیر میں کون کون بندہ شامل ہوتا ہے، مسجد کی آباد کاری میں اس آیت میں کون کون بندہ آئے گا؟ فرمایا وہ بندہ بھی مسجد کی تعمیر کے حصے میں آتا ہے جو مسجد میں آ کر جھاڑو لگاتا ہے۔ ایک ہے مسجد کے لیے جگہ دے دینا، مسجد کے لیے پیسہ لگانا، مسجد کی تعمیر کی فکر کرنا، مسجد کے امام کی خدمت کرنا، خطیب کی فکر کرنا، یہ سارے معاملات اپنی جگہ ہیں۔ فرمایا جو بندہ آ کے جھاڑو بھی لگا دیتا ہے نا، اس کو بھی سمجھ لینا وہ مسجد کو آباد کر رہا۔ تو سامعین ذوالفقار، جس طرح انہوں نے اپنی زندگی میں اس مسجد کو آباد کیا، اس مسجد کے ساتھ تعلق قائم کیا، آپ جہاں رہتے ہیں وہاں پر اپنی مساجد کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیجیے۔ بڑا خوبصورت جملہ میں نے ایک دفعہ فیس بک پر پڑھا تھا، اگرچہ فیس بک کی باتیں محافل میں کرنے والی نہیں ہوتی، حجت نہیں ہوتی، لیکن جملہ دانشور کا اچھا تھا۔ اس نے کہا مسجد کے ساتھ تمہارا تعلق اتنا ہونا چاہیے کم از کم کہ مسجد میں آ کر اگر تمہیں پنکھا چلانا پڑے نا تو 10 بٹن نہ دبانے پڑے۔ دانشور نے بات بڑی اچھی کی، اس نے کہا اتنا تعلق ہونا چاہیے، کم از کم اتنا تعلق ہونا چاہیے، آؤ تو پتہ چل جائے اس پنکھے کا یہ والا بٹن، کیونکہ یہ تعلق اسی کا قائم ہوگا جو 5 وقتہ آئے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس مسجد کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملک سرور صاحب بہت اچھے انسان تھے، اخلاق کے اعتبار سے میرے ساتھ ان کا تعلق تھا، میں ان کی تنہائیوں کا ساتھی تو نہیں، لیکن یہاں پر آپ سب کے سامنے میری ان کے ساتھ گفتگو ہوتی تھی۔ ایز اے خطیب میں یہاں پر موجود تھا، لیکن انہوں نے آج تک مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ایسا نہ کیا کریں، آپ ایسا نہ کیا کریں۔ یقین جانیں میں، آپ سب احباب تو میری یعنی طبیعت سے بھی واقف ہیں، ہم نے کبھی الحمدللہ کسی کو سمجھا کچھ نہیں جب ہم حق بیان کرتے ہیں، حق ہم نے ببانگے دہل بیان کیا، لیکن انہوں نے کبھی آ کر نہیں یہ کہا کہ مجھے بندے کہتے ہیں اس طرح سے ہوا، حالانکہ ان کو بندے کہتے تھے، مجھے انہوں نے آ کے نہیں کہا۔ وہ کہتے تھے بات جو بھی کرنی ہے نا، دلیل تمہارے پاس ہو، میں تمہارے پیچھے،
دلیل تم نے رکھنی ہے اپنے پاس، یہ نہیں کہ ہوا میں تیر چلا دینا۔ میں نے کہا جی اس بات کی آپ فکر نہ کریں، باقی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے، اس مسجد کے ساتھ جو تعلق تھا اس کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی